بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما يبعثني الله به كمثل قوما قال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان والنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على محالهم فنجوا وكذبه طائفة منهم فأشبهوا مكانهم وسبحهم الجيش فهلكهم. وذلك مثل ما أعطى واتبع ما جئت به ومثل من عصاني كذب بما جئت به من الحق. رواہ البخاری. میری محترم دینی بہنیں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. آج کی اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی فرمان کی کچھ تشریح کرنے کا ارادہ ہے. میری محترم دینی بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مثال اس امت کے ساتھ اس طرح دی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو لے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور اس قوم سے کہتا ہے رأیت الجیش بعینی، کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وإنی أنا النذیر العریان، اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. فالنجاء النجا، اس لیے نجات حاصل کرو، نجات حاصل کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے نتیجے میں ایک گروہ تو وہ ہوا جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت قبول فرمائی، اور وہ لوگ اپنے اپنے مقام اور اپنے محل پہ چلے گئے اور وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو گئے. لیکن دوسرا گروہ وہ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، اور وہ اپنی اسی جگہ پر ٹھہرے رہے. صبح ہوتے ہی صبح جو ہے لشکر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. فأہلکہم،
اور ان کو ہلاک کر دیا، وجتاہم، اور ان کو بخیر کے رکھ دیا۔ میری محترم دینی بہنیں، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جنت اور دوزخ کا نظارہ خود کرایا تھا۔ معراج کا وہ مبارک سفر جس میں آپ نے بہت قریب سے جنت بھی دیکھا، جہنم بھی دیکھا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، اور پھر واپسی کے بعد آپ نے اپنی امت کو وہ تمام احوال بیان کیے جو آپ نے جنت میں دیکھے تھے اور آپ نے جہنم میں دیکھے تھے۔ یہی مطلب ہے، اس حدیث سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ آپ نے اپنی امت کو بیان کر دیا۔ امت کا ایک طبقہ تو وہ تھا جو اہل ایمان کا تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر، آپ کے قول پر اطمینان تھا، اور آپ نے ان کو کھول کھول کر سارے احوال بیان کیے، تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں پر یقین کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگرچہ اس قوم نے جنت اور جہنم کے احوال نہیں دیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور آپ کے عمل پر انہوں نے لبیک کہا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ میری محترم دینی بہنیں، ہمارے سامنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اور بہت سے فرمان گزرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان فرمانوں کی کتنی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے کہ میری محترم دینی بہنیں، ایمان تین جزوں کا نام ہے۔ تین چیزیں مل کر جو ہے کامل ایمان بنتی ہے۔ ایک ہے تصدیق بالقلب، دل سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچا ماننا، اس کو حق ماننا۔ اور دوسری چیز جو ایمان کا جز ہے کہ وہ عمل بالجوارح، کہ جس چیز کی تصدیق کر دی ہے، اس کو حق سمجھ لیا ہے، اب جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، دنیا کے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اہل ایمان کو، مردوں کو اور عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہم نے گویا کہ تصدیق کر دی کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کے رسول کے احکام کی تابع داری کرنا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، چاہے حالات اس کی اجازت دے یا نہ دے، چاہے برادری والے راضی ہو یا نہ ہو،
ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنا ہے۔ چنانچہ دو واقعات ہے، ایک واقعہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، بلکہ آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ اس آدمی نے ہمارے گھروں کے اندر پھوٹ ڈال دیا ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے، اور گھر کے بھائی بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے ان کو یقین نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت پر اور آپ کے نبی برحق ہونے پر۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، حق پہ ہیں، اور ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں کامیاب دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر ہم کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ نے حضور کی تصدیق فرما دی کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برحق ہے۔ اور صرف تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جب ایمان قبول کر لیا، حق کو سمجھ لیا اور اللہ کے رسول کی تصدیق کر لی، تو سب سے پہلے اپنی ایمان کا اظہار کیا، اور پھر کہا اگر کسی کے مائکے لال میں اتنی دم ہو، اتنا خم ہو کہ وہ عمر کو آ کر روک لے تو آ جائے، آج عمر جو ہے اس کی بیوی کو بھی بیوہ کر دے گا اور اس کے بچوں کو بھی یتیم کر دے گا۔ تو میری محترم دینی بہنیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ اظہار کیا اپنے ایمان کا، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنی جانثاری کا، یہ اس تصدیق کے بعد کیا جو تصدیق ان کو اللہ کی جانب سے حاصل ہوئی، کہ وہ تو قرآن مٹانے نکلے تھے، معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کو قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن خوب کہا کسی نے، یا عبدی انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی کچھ ارادہ اور پلاننگ کرتے ہو اور میں بھی کچھ ارادے اور فیصلے کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہی ہے جس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تصدیق کر لی تو پھر وہ شمشیر بے نیام ہو گئے، اور پورا کفر جو ہے اور پوری برادری جو ہے وہ لرزہ کھا گئی، اس لیے کہ سب جانتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا، کیا ان کی شجاعت تھی، کیا ان کی بہادری تھی۔ کوئی ان کے منہ لگنا نہیں چاہتا تھا اور کوئی ان کے منہ لگنے کو پسند نہیں کرتا تھا، سب جانتے تھے اگر عمر کے منہ لگا گیا تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میری محترم دینی بہنیں، آج اس تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے کہ ہم جس شریعت کو اپنا رہے ہیں اور جو شریعت ہماری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو لا کر دی ہے، جس کو عرفہ کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے وہاں صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی ساری نعمتیں نچھاور کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ سوچئے میرے محترم
ماں اور بہنوں، جس اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہو، ہم نے اس دین کو اپنے گلے سے کتنا لگایا، ہم نے اس کو اپنے لباس میں کتنی جگہ دی، ہم نے اس کو اپنے کاروبار میں کتنی جگہ دی، ہم نے اس کو اپنے معاملات میں کتنی جگہ دی، ہم نے اس کو اپنے چہرے مہرے پر کتنی جگہ دی، ہم نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کتنا کیا ہم نے معاملہ کیا۔ کیا ہے، اور وہ دین اسلام اللہ کی جانب سے ہے، اور اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ہے، بندوں کی سرخروئی کے لیے ہے، بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم نے اس دین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر حقیقت دیکھی اور آپ کے اندر جو ہے سچائی کے سننے کی ہمت اور کلیجہ ہو، اپنا محاسبہ اور جائزہ لے لیجیے، ماشاء اللہ ہم سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ہم سے فیشن نہیں چھوٹتا ہے، ہم سے جو ہے غیروں کی نقالی نہیں چھوٹتی ہے، ہم لباس ان کا پہنتے ہیں جو غیر ہیں، ہم کاسمیٹکس اور بیوٹیز پارلر کے میں وہ اپنا رنگ روپ نکھارتے ہیں جو غیروں کا ہے، ہم لباس وہ پہنتے ہیں جو دوسرے پہنتے ہیں، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اس کے پہننے کو ہم جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ نہیں میری محترم دینی بہنیں، جب ہم نے تصدیق کر دی کہ اللہ کے رسول حق ہے، تو آپ کا ہر قول حق ہے، آپ کا ہر فعل حق ہے، اور زندگی کا کون سا ایسا معاملہ ہے اور زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصاً ماں اور بہنوں کو ہدایات نہ دی ہو، ان کی تربیت نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تربیت میں بہت نرم تھے۔ ایک عورت کو تکلیف پہنچنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ یہ ہمارے ایمان کے بارے میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے ایمان کو ایسا قبول کیا ہے، ایسا ایمان جو ادھر بھی جھکتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، ایسا ایمان جو کبھی حق پر ہوتا ہے اور کبھی باطل پر ہوتا ہے، ایسا ایمان جو کبھی سچ بولتا ہے جو کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے ایسا ایمان قبول کیا ہے، ایسے ایمان کی ہم تصدیق کر رہے ہیں، ایسے رسول کی ہم تصدیق کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا میری محترم دینی بہنیں، جتنی تصدیق مکمل ہوگی اتنی اطاعت مکمل ہوگی، اتنی شریعت کی تابع داری مکمل ہوگی، اتنی ہی عمل بالجوارح جو ہے وہ مکمل ہوگا، کہ یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ جسم، یہ اعضاء جو ہے یہ سب اسی کے تابع ہوں گے جتنی کی تصدیق معتبر ہوگی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، آج ہماری تلاوتوں کا کیا حال ہے کہ سوائے رمضان میں اس کے علاوہ ہمیں سال بھر میں قرآن اٹھانے کی کوئی فرصت نہیں ملتی۔ ذکر اذکار کا کیا حال ہے، توبہ استغفار کا کیا حال ہے، معاملات کی سچائی کا کیا حال ہے، اخلاق کی بلندی کا کیا حال ہے، معاشرے میں سادگی ہماری کہاں ہے، عمل بالجوارح کیوں نہیں ہے، ہر شعبے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عمل بالجوارح ہر شعبے میں نہیں ہے کہ ہمارے آخرت پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر ہماری تصدیق نہیں ہے۔ علم ہے ہم کو،
تو یاد رکھنا میری محترم دینی بہنیں، علم تو ہم سے زیادہ یہود و نصارہ کے پاس ہے۔ جتنا انہوں نے ایمان اور اسلام کو پڑھا ہے اور جانچا ہے اور پرکھا ہے، اتنا تو ہمارے مدرسوں میں بھی جو ہے نہیں پڑھایا جاتا۔ تو علم کافی نہیں ہے، جان لینا کافی نہیں ہے، مان لینا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تصدیق کرنی ہوگی، تصدیق کی مہر لگانی ہوگی کہ بے شک اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے، میں وہ جو بالکل حق ہے، حق بجانب ہے، اور میں اسی پر عمل کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی ہمیشہ سچے کو بولنے والے کو نجات دیتی ہے، اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ والوں کو جو ہے ہلاک کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں سچ کتنا ہے؟ کیا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ سچ بولتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں؟ اپنے ساس کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ سچ بولتے ہیں؟ دیورانی اور جٹھانیوں کے ساتھ ہم سچ بولتے ہیں، یا ہم میں ہر ایک جو ہے کوئی نہ کوئی راز چھپاتا ہے، یا ہم میں سے ہر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے جھول کرتا ہے؟ یہ سب ہمارے اور آپ کے تصدیق کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ سود جو ہے وہ مال کو ہلاک کرتا ہے، اور صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اب عقل تو ہماری یہ کہتی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے سے مال کم ہوا، اور سود کی رقم لینے سے مال بڑھ گیا، لیکن ایمان اور اسلام اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں، بظاہر یہ تو تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ تم کو سود سے اپنے مال میں اضافہ نظر آتا ہے، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ سے تم کو اپنے مال میں کمی نظر آتی ہے۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جتنا مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جتنی صدقات نکالو گے، اور جتنی وقت پر صحیح تناسب کے ساتھ، میزان کے ساتھ علماء اور مفتیان سے پوچھ کر اپنی زکوٰۃ نکالو گے، تب پھر جو ہے تم کو جو ہے تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ چنانچہ ایک صاحب کا واقعہ ہے، ان کا جو ہے گھر کے اندر سے مال چوری ہو گیا، بہت پریشان ہوئے کہ میرا مال چوری ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے بھروسے کے ساتھ آپ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا، میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے مال سے چوری ہو جائے، بلکہ میرا مال حلال، اس کے اندر چوری نہیں ہو سکتا، اور چور تو حرام مال لے جاتا ہے، حلال مال نہیں لے جاتا۔ یہ تصدیق تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول پر کہ سود سے جو ہے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ سے مال میں کمی آتی ہے۔ یہ انہوں نے تصدیق کی اور اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ نہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل میں سود سے ہلاکت ہوتی ہے، اور صدقہ اور خیرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، تھوڑا ہم سنجیدہ ہو جائیں، تھوڑا ہم فکرمند ہو جائیں، تھوڑا ہم سوچنے والے بن جائیں کہ میرے پاس جو ایمان ہے وہ اس کے اندر جان کتنی ہے، اس کے اندر تصدیق کتنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو گروہ کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ جنہوں نے تصدیق کی تو وہ محفوظ ہو گئے،
اور دوسرے اس گروہ کا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین نہیں کیا، جبکہ آپ فرما رہے تھے کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے لشکر کو دیکھا ہے، لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے تصدیق نہیں کی، وہ اپنی جگہ پر جمے رہے، یہاں تک کہ لشکر آیا اور اس نے ان سب کو ہلاک اور تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ آج شیطان بھی ہم کو جو ہے تتر بتر کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے فرمان کی نہ ہمیں تصدیق ہے، نہ ہماری زندگی میں اس کا کوئی اظہار ہے، کوئی اظہار نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھ لیں، کتنے ایسے مسائل آتے ہیں جس میں ایک طرف شریعت ہوتی ہے اور اس میں ایک طرف جو ہے دنیا ہوتی ہے یا دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا یہ قول ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا اور اس بات کی فکر کی کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میں نے اس کی فکر نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ سفر کرنے میں شرماتی ہیں، بغیر نیل پالش اور لپسٹک کے کسی اچھی محفل میں جانے کو شرماتی ہے، اور خدشہ یہی رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے، ہمارا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہماری شریعت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ جس نے لوگوں کو دیکھ کر چلنا چاہا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا، اور جس نے اللہ کو دیکھ کر زندگی اپنا سفر شروع کیا تو اللہ نے